الصلاة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجا۔ قبولیت عبادت واسطے صلوات باواز بلند۔ اپنے اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جملہ مرحومین شہدائے ملت اور بیوارث مومنین مرحومین دی ارواحنو ایک ہدیہ سلام برائے تعجیل ظہور ولی العمر والعصر بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ سارے صاحبان محبت کرن والے تشریف فرماؤ تے اگو ساری جگہ خالی پئی ہے، دھوپ صدا نہیں رانی، آخر ایک دن ڈھل جانی، مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے آجو۔ جزاک اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن ایک دفعہ صلوات باواز بلند تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى وصيه ووزيره وناصر نبوته الإمام المظفر والشجاع الغضنفر، قاتل المرحب والعنتر، قاسم طوبى والسکر، والد شبیر و شبر، مولانا و مولا الثقلین، الذی ردت له الشمس مرتين، والمصلی الی القبلتین، الذی قیل فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، صلوات۔
والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة عالمة العاملة الطاهرة المطهرة صدیقۃ الکبریٰ محرومۃ ان میراث ابیہا التی قالت سبت لیا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا التی قالت علی قبر ابیہا یا ابتا لقد فغلاوہ انی واقفۃ قائمۃ باقیۃ سائلۃ بین یدی اصحابک ثلاثہ رو پیو یو جملن جڑے محمد دی دھی بابے دی قبر تے پڑھ دی بیٹھی جمادی اسانی دا مہینے اسے مہینے جرون دی ٹر گئی زہرا اسے سین دے نام دی مجلس سے علامہ قاسم قزوینی آدن جلے خالی ولی گھر نہیں آئی سدھی بابے دی قبر تے آئی آفرین خدا انہا آوازاں تے رحم فرماوے جڑیاں زہرہ واسطے بلند ہو رہی پیو دی قبر دا غلاف نب کیا دی بابا دسنیاں میں خالی واللہیاں مرحبا مرحبا اجرکو بھال اللہ سادات بیٹھے ہو معاف کرے آئے تو علی دادی دے جملے دا ترجمہ پیا کرتا فرمایا بابا کلی خالی نہیں ولی میں 3 گھنٹے رکی مرحبا مرحبا اجر قبال اللہ فرمایا بابا کلی رکی نہیں قائمتن بابا وہ سارے بیٹھے رہے میں کھڑی رہی ہوں جزاک اللہ خدا جزائے خیر دے خدا آباد و شاد رکھیں اللہ اجر عظیم دینے جڑے زہرہ واسطے رو رہے ہو بابا وہ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی اگلا لفظ قوم قبرہ تھی نہیں بھلا سکتی فرمایا بابا باقیتن لوگ ہستے رہے میں روندی رہی ہوں جزاک اللہ اجرکو بھال اللہ فرمایا بابا صرف روندی نہیں رہی سائلتن جتنی دیر کھڑیاں وہ گواہ منگ دے رہے نہ میں حق منگ دی رہی یقیناً ہر بندہ رو رہے ہے جنہوں حالے تئیں زہرا دی غریبی تے نہیں ہاں جائی خدا دی قسم علماء لکھے 3 گلاں کر کے بابے دی قبر تے جھڑ پئی آدھی بابا حق نہیں ملیا میں سہ گئیا بابا میرے گواہ جھٹلائے نے میں سہ گئیا تیری تحریر دی توہین ہوئیے میں سہ گئیا آدھی بابا کرمان تیری زہرا قبر چلائے ویسی آدھی بابا تیرے ممبر تے بہنا لا ول ول اشارے کریں دہا آدھا ول جا مسئلہ بھول گئی ہے آدھی بابا تیری زہرا کجا مرحبا 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 اجرکم علی اللہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات خدائے مہربان صدقہ سید کونین دا تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے بانیان فرش ازاں سادات عظام دا اہتمام اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے مولانا سید حسن عسکری شاہ صاحب نو شفاء کاملہ عطا فرمائے والد بزرگوار دا سایہ سلامت فرمائے تمام حاضرین جڑے نیک دعائیں دلنج رکھ دیو اللہ توڑیاں دعائیں بی بی دے صدقے قبول فرمائے مظلومین جہان دی خدا مدد فرمائے بالخص مظلومین فلسطین دی اللہ منظر رحمت فرمائے سارے پیارے ملک تے اللہ رب العزت خاص کرم فرماوے بارے میں آقا ولی زمان دے ظہور تعجیل فرمائے امام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے تمام دعاواں دی قبولیت واسطے ایک دفعہ ہدیہ صلوات اللہم صلی علیہ انتہائی قابل عزت و احترام برادران ایمانی لکھ شکر ہے اس بے نیاز دا جس مالک نے سنو انسان خلق فرمائے اچھاوے ہاتھ و حیوان بھی پیدا کر سکدائی دنیا دی کسے مخلوق اچ پیدا کر سکدائی بغیر منگے بغیر طلب کیتے انسانیت دا حسین جسم عطا کر کے اشرف المخلوقات دا عہدہ عطا فرمایا انسان بناون دے بعد اگر بے نیاز دی مرضی ہوندی سانو کسے نبی دا امتی بنا سکدائی انہاں امتاں بھی اسی جا سکدے آسے جنہوں اللہ نے آسمان تائیں بلند کر کے الٹا دیتا لیکن اس کریم نے کرم دی انتہا کی تھی انسان بنا کے عذاب علیہ امتج نہیں بھیجیا بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ دا کلمہ نصیب فرمایا بہت مہربانی انسان بھی بنایس مسلمان بھی بنایس اور نال مولا امیر المومنین تو لے کے مہدی الزمان تک 12 ہادی رہبر عطا کر کے صاحب ایمان بھی بنا دیتا یہ احسان اس بے نیاز بادشاہ دے ٹائم مختصر ہے پڑھنا لے علماء کرام میرے بعد ماشاءاللہ کافی ہے تے میں زیادہ توڑی سما خراشی نہیں کرنی اس زمانے دے حالات اس زمانے دے واقعات جس دور اسی زندگی گزار رہے ہیں یہ کتنا خطرناک زمانہ ہے اس دور اپنا ایمان بچاونا جہاد دے برابر ہے تو میرا دل میں ایک خطبہ رحمت کل دا جڑا اس زمانے دے حالات دے متعلق بطول دے بابے نے فرمایا میں وہ جناب دے گوش گزارا کر دیا لیکن ایک صلوات ایسی پڑھو پتہ لگے مجلس ہو رہی ہے اللہم صلی اللہ پروگرام ہے جی ہو سکتا ہے کچھ کڑویاں گلاں بھی ہوں لیکن سہ ونجے ہیں چونکہ سرکار دا ارشاد ہے میرا ذاتی کلام تے ہے نہیں سرور کونین فرمایا یاتی علی امتی زمانن میری امت دے ہوتے کیو جا وقت آسی اس امت جو انگریز نہیں ہیں یورپین نہیں ہیں یہودی عیسائی نہیں ہیں اے مسلمان جڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ دیں میری امت ایسا وقت آئے گا تو آلے کو ایو ترلے بیداد شاہ دی خیر ہے تے البتہ اے تصدیق کیتی رکھے ہے بے اسی اوے مسلمان ہیں جدیاں خبران رامنہ دا لال دے رہے یا ہجے کوئی 10-20 سال دے رہے اے اطلاع ضرور دے ہے
سرکار فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، میرے امتی صرف روزے والے مہینے بڑے شوق دی عبادت کرسن، باقی 11 مہینے رب دے گھر ویران نظر آسن۔ چنگی بھائی تصدیق کی تھی نے اے جتنے ایتھے بیٹھے ہو کدی اتنے مسجد چی ہو مرنا مغربین دے ویلے زہرین دے ویلے تو پھر اے سرکار دی حدیث پوری ہوندی ہے۔ فرمایا میری امت مسجدہ نو ویران کر دے سی، صرف رمضان دا چند نظر آسی تے مسجدہ بھری جاسن، عید اللہ چند نظر آسی تے مسجدہ خالی۔ اگے سنو، فرمایا میری امت لا یقرؤون القرآن لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، فرمایا میری امت تلاوت قرآن نو چھوڑ دے سی۔ میں پہلے آکے داد نہیں لینی، صرف دسنا نے کتنے دن ہو گئے قرآن پڑھیا، وہ دن یاد ہے جس دن قرآن نو اپنے مقام تے رکھی آئی پھر زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ موبائل تو فرصت ہی نہیں جو رحمان دا کلام اٹھا کے کچھ تلاوت کر لئیے۔ فرمایا میری امت قرآن دی تلاوت چھوڑ دے سی، قرآن سننا بھی گوارا نہ کرسی، الا بصوت حسن، بس اتنا قرآن سنسی جتنا سریلی آواز پڑھیا جاسی۔ قاری صاحبان پڑھ پڑھ کے جناب ادھے لئی جاسن دے کوئی ادھے لئی جاسی، نہ پڑھنا لے نہ پتہ ہو سی جو رحمان وچ کیا فرمایا ہے تے نہ ہی کرما لے سننا لے نہ کوئی خبر ہو سی جو رب قرآن وچ کیا فرمایا۔ ہر مولوی ذاکر نو داد چاہی دی ہوندی تے میں تو انہوں چھٹی پہ دینا، یہ جی سوکھی مجلس تا سن سکتے ہو بھائی۔ اللہ تاری حیاتی کرے، خدا سلامت رکھے اور اللہ اس تے عمل دی توفیق دے۔ فرمایا میری امت قرآن نال اتنا پیار کرے سی جو پڑھنا بھی چھوڑ دے سی، صرف قسمہ قرآن واسطے تھانے والی مسیحت پیاؤ سی، یا بیٹی دی شادی کی تھی تو جہیز دے چھوڑے سے، یا کوئی مر گیا تیسرے دے ختم تے 10ویں تے کچھ پڑھ کے مرحوم نو بخش دے سن، بس اتنا ہی قرآن مجید نال ساڈا تعلق رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یقنعون بالقلیل لا یشبعون بالکثیر، جس میرے امتی کو رزق تھوڑا ہو سی وہ بھی پریشان ہو سی، جس کو رزق دے انبار ہو سن اس دا بھی شکم پر نہ ہو سی، وہ بھی اکسی حل من مزید، وہ تُساں بولو نہ بولو اسی ہائیں اوے، وہ تھوڑی مرضی، بے شک سر ہلائے ہو یا بولو اسی اوہی ہیں، تھوڑے آلے دے بھی حال ہے تو جس دے بینک بھرے پین وہ بھی رو رہے۔ فرمایا جب زمانہ ہو سی میری امت واسطے لا یقرمون العلماء الا بثوب حسن، میری امت ہر عالم دا احترام نہ کرسی، انہاں عالمہ دا احترام کرسی جنہاں دے کپڑے بڑے مہنگے ہو سن، جنہاں دیاں جتیاں بڑیاں قیمتی ہو سن، جنہاں دیاں گڈیاں ماشاءاللہ بڑیاں مہنگیاں ہو سن۔ ہن تو چپ بیٹھے ہو تو مجلس تو بعد رش ہوندا ہی گڈی دے باہروں ہے، ہر مومن ودا چیک کریندا ہوندا کیڑا ماڈل ہے کیڑی گڈی لئی ودا ہے۔ کدی کسے اے بھی ڈٹھا ہے بے جڑا اس 5 کروڑ دی گڈی تے آیا ہے اے مسلمان ہی ہے یا نہیں، اے مومن ہی ہے یا نہیں، اس کو 14 دی سیرت دا علم ہی ہے یا جاہل ہے، کوئی خبر نہیں۔ مہربانی چاچا بلو ممنون سائیں، گڈیاں دے پجاری آئیں، کپڑیاں دے سٹاڈ کی ہو جائے ذاکر مولوی صاحب لائی ودیا، اے گلنا رہ گئی ہیں ہور پچھے بچے ہی کچھ نہیں۔ ٹھیک کھڑا گزارش کریں نا، چلو دھوپتے بائے رہے ہو سیرتا لائے ہو چاہے بھائیو، اسی کیڑے پاسے ٹر پہ ہیں، ساڑھا کیا مقصد آئی کس لین تے ٹر پہ ہیں۔ فرمایا میری امت بس آرٹیفیشل آج دے دور دا ترجمہ یہی بندہ ہے، ظاہراً اپنے آپ نو مومن ظاہر کرسی لیکن حقیقتاً مومن ہو سی نہیں۔
یعنی ہر او کم کر رہے ہے جڑا اسلام دے خلاف ہے، ہر او کم کر رہے ہے جڑا 14 دے حکم دے مخالف ہے، پھر ظاہر کر رہے ہے جی میں مومن ہوں۔ فرمایا جب زمانہ ہو سی، اللہ اکبر، ہمتہم بطونہم، ہر بندے دی کوشش اپنا پیٹ ہو سی، کسے بہن بھائی دی کوئی خبر نہ ہو سی، میرے رشتہ دار کس رنگ نال زندگی گزار رہے ہیں، بس اپنا پیٹ بھرے، کوئی مرے تے بھاویں جیوے، پرواہی ختم ہو جاسی۔ دینہم دراہمہم، آقا فرمائے لوگاں دا دین اللہ رسول قرآن اہل بیت نہ ہو سی، لوگاں دا دین پیسہ۔ بولو، چار چودھری بیٹھے ہو نا دے رہے تھے، تو کوئی مسکین آ جاوے بھاویں تہجد گزار ہوئے، غریب ہوئے، او سلام چا دے وے، او دا جواب دیونا بھی گوارا نہیں کر دے، اے دا دین اللہ نہیں، اے دا دین پیسہ ہے۔ روپیہ ہی دین ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں؟ مہربانی کرے اللہ تعالی زندگی کرے۔ اسی ہوئی ہاں، کوئی غریب دا حیا نہیں، ہمیں جتنا نیک ہے جتنا متقی ہے، بس ویکھو جی وڈی گڈی تے آیا، روپیے چنگے بڑے پیسے، سلام کرو بھامیں شرابی ہوئے، بھامیں حرام خور ہوئے، بھامیں غریباں دیاں زمینوں تے قابض ہوئے، بس سلام کرو جی، پیسے والا بندہ ہے۔ اے رہ گیا ہے اس وقت دین، جبکہ میرے رسول تو سب تو پہلے انسان نو عزت دیتی۔ کوئی نہیں یاد امت رسول ماشاءاللہ تشریف فرماؤ، جس ویلے بلال نو دھوپ تے لیٹے ہویا، پتھر سینے تے رکھے ہوئے، آمنہ دے کریم بلال نے ڈٹھا، پیسے ادا کر کے بلال نو خرید لیا، خرید کے اپنا غلام نہیں بنایا، کعبے دا مؤذن بنا دیتا۔ انسان دی عزت کرو بھائیو، پیسہ اس قابل نہیں کس دی عزت کیتی جائے۔ فرمایا دینہم دراہمہم، لوگاں دا دین پیسہ۔ میرا خیال ہے تو آڑے کاغذ ہیں تو میں بڑی فیل پہ پڑھتا، لیکن اپنے آپ میں بڑی پاس مجلس پہ پڑھتا۔ الحمدللہ خدا دے ذات دا کرم ہے کہ تو آڑے تک میسج پہنچ رہے۔ فرمایا ایسا زمانہ میری امت تے آئے گا، دینہم دراہمہم بیوتہم مساجدہم، لوگ اپنے اپنے گھرانچ مسلح پا کے نمازاں پڑھ کے خوش ہو سن، جو مسجد اچ نہیں ویندا میری فلانے نال نہیں بندی، او مسجد چاہندہ ہے لہذا میں نہیں جاندہ۔ اے چھوٹے چھوٹے ذہن ہو سن لوگاں دے، بندے دی خاطر رحمان دا گھر چھوڑ دے سن۔ اور یہی حال ہویا پہ، چونکہ اکثر بندے اندر میں آپ جاننا میں کوئی بڑی خدمت کی تھی، یہی حال ہے، ایک دو جنال بندی نہیں، فلانا ہوندہ جی میں کیوں جاواں، اس گھر مسلح پایا خوش ہے۔ آقا فرمائے اے بھی زمانہ میری امت تے اسی۔ ہائے ہائے، فرمایا نساؤہم قبلتہم، اے گل نوجوانہ واسطے، شادی شدہ لوگ یا جنہ دیاں شادیاں ماں پیو رکھی بدن، آقا فرمائے نہیں ہو جی زمانہ ہو سی کہ لوگ اپنا کعبہ قبلہ اپنی بیوی نو سمجھ سن، اما بیمار ہے تو خبر ہی کوئی نہیں، پیو دی دوائی لینی ہے پیسے ہی کوئی نہیں ہے، دیہڑی دو باری جو چھپڑ بازار وجنس طواف کر کے پوچھتا کھڑا ہو سی، کئی شے گھننی ہوئی تو بازار پہ جانا، ان جڑے چوپو میں اس بندے نو علی دا غلام کی میں آکھا۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، اللہ تعالی حیاتی کرے، تھوڑی جی محبت فرماؤ یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طبیعتاں گھبرائیاں تو نہیں جناب؟ ماشاءاللہ کنان دی چپ تے سیندی ہے بے انہاں دے نال واقعات ہوئے ہوئے،
تو کچھ بلیندے بیٹھے نے اللہ کرے دویاں نو حیا آ ونجے جڑے بال ساڈے نال اے ہاتھ کریں دے کھڑے او بھائی تساں میڈیا سارے ماشاءاللہ اور تے بڑھڑے موبائل چلائی ودن ہر بندے کول میڈیا ہے روز ویدے پیو کسے دی جنت گلیاں چ ودی رل دیے کوئی چنگے وڈیاں وڈیاں داڑیاں لے اپنے پیو نو ٹھڈے مار کے گھروں باہر پہ کٹ دیں اے بھی 11 ربیع الاول 12 نو آکھن جو غلام ہے نبی کے غلام ہے جھوٹے اے دا مطلب ہے نہیں جو بیوی نو مارو کٹو جھنکو اسلام دوواں دے حق رکھے ایک منٹ دیو تے میں بڑا جلدی سمجھا دے وہاں بیگم اے دے بھی 4 حق ہیں اے دے نان نفقہ روٹی پانی دا شوہر ذمہ دار ہے بیمار ہوئے علاج شوہر دے ذمہ ٹھیک ہے لباس جتی سارا سسٹم شوہر دے ذمہ پیکیاں دے اوکھی بن گئی ہے ونجنستے شوہر دی ذمہ داری پہنچاوے چپ بیٹھے ہو او بھائی بیوی دے 4 حق رحمانہ دے اے دے حق نہیں ماں باپ دی اطاعت حق مک جاندے نے اطاعت مک دی نہیں اتھو تک اطاعت علماء پڑھنے پوچھ لوے آئے بندہ نماز تہجد پہ پڑھ دو ہوئے نا بڑھڑی ماں صد مارے رحمانہ دے میری نماز چھوڑ دے ماں دا جواب اتنا حکم ہے ماں باپ بس ماں باپ دے سامنے تا سیدزادہ اوف دا حکم نہیں امام آدن کوئی اوف تو بھی چھوٹا لفظ ہوندہ تو بھی اللہ قرآن اج فرما دے وے فرمایا میری امت دے اے حالات ہو سن بیگمہ دی غلامی ہو سی تے ماں پیو دا شرم و حیا مک جاسی گلنا اگے بھی ہیں جے تو اڈے کیپیسٹی ہوئے تے میں سنا فرمایا یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ میری امت 5 چیزاں نال بڑا پیار کرے سی 5 چیزاں یاد ہی کوئی نہ ہو سے یحبون الدنیا وینسون الآخرہ میری امت نو دنیا نال بڑی محبت ہو سی آخرت یاد ہی کوئی نہ ہو سی ہے کسے نو چیتا اور کوئی مگن ہے او بھی لے لیں تے او بھی پلاٹ تے او بھی زمین تے او فلانا مکان تے بالاں دے نہ کرائی جاواں متا مر جاواں اے یاد ہے مرن تو بعد جڑے سوال و جواب ہیں وہ یاد کوئی نہ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب میری امت نو اپنے مال نال بڑی محبت ہو سی لیکن او دا جڑا کل حساب دیونس وہ یاد ہی کوئی نہ ہو سی بس کمائی آتے کھادی رکھ تے پیتی رکھ دم ایدر کیتی رکھ نہیں بادشاہ علی نہج البلاغہ فرمیندے نہیں حاسبو قبل ان تو حاسبو او مومنہ اپنا حساب آپ کر سمن تو پہلے کم از کم ایک کاغذ تے پنسل تیرے سراندی پیا ہوئے او دے اتے لکھے بے کہ جو میں سارا دن حلال کتنا کیتا ہے اور حرام کتنا کیتا ہے آگا توسی رحمت اللہ علیہ جوان پتر نو آکھیا میرا لال آج گھرو باہر پہ وینا ہے تے نماشی میں نے حساب دیویں میں سارا دن تین کے کیتا ہے گل سنے آئے شاملے آیا کچھ سچیاں دسیاں کچھ جھوٹ کوئی لکا گیا دعا دیں چڑھیا میرا پتر آج جڑے کام کریں باہر گھرو جا کے او دا پھر شام حساب دیں پھر شرمون لگ پہ اس تیسرے دن پھر حساب دیون لگا پیو دے قدمہ تے ڈھائے پیا بابا تیرے سمجھاون تو صدقے ایک بیٹا باپ نو حساب نہیں دے سکتا بندہ رحمان نو حساب کیویں دے سکتا اس واسطے میرے ویراؤں بھائیوں اپنے حلال و حرام دا حساب ایتھے ہی کر لو سوکھا نہیں ورنہ جلے او آ گئے اتھے رعایت کوئی نہیں آقا فرمیندن میری امت تے ایسا زمانہ آئے 2 گلاں کر لیں 3 رہ گئیں فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یحبون القصور وینسون القبور اے ماڑیاں محل تے کوٹھیاں نال بڑا پیار ہو سی بڑے سونے سونے گھر میری امت بنے سی وینسون القبور محل یاد راسن قبراں یاد نہ راسن جتے کل جامنا ہے او دا ہوش کو نہیں ہائے ہائے پھر فرمایا عجب زمانہ ہو سی
یحبون النساء وینسون الحور، اپنے زمانے دیاں فاحشہ بے دین بد کردار عورتاں دے امتیاں دی رغبت ہو سی، اللہ دیاں جنتی پاکیزہ بنائی ہوئیاں حوراں یاد ہی کوئی نہ ہو سی۔ بس مگن ہے، چل دے پہ دنیا چلی جا رہی ہے، کوئی خبر نہیں مرن دے بعد کیا میرے نال حساب ہو سی۔ اگلا جملہ فرمائے یحبون النفس وینسون الرب، میری امت بس اپنے وجود نال بڑا پیار کرے سی، مگر وجود عطا کرن والا رحمان یاد ہی کوئی نہ ہو سی۔ میرے خیال ہے جڑی میں گلاں کیتی ہیں یہ ساڑھے زمانے ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات باواز بلند تلاوت کرتا یا اللہ قبلہ سے بسم اللہ، اجازت ہے جی؟ بس ختم گفتگو، قبلہ بزرگوار آگئے۔ دو جملے ضروری سمجھنا، پورے اس کلام اس خطبہ سرور کونین دا نتیجہ کیا ہے سن دے بیٹھے ہو جی؟ آقا فرماتے ہیں جدو میری امت تے ایسا زمانہ آ جائے گا ماں باپ دا حیا نہ ہو سی، ساریاں گلاں یاد نے جڑیاں کر لئیاں بھئی جدو اے ساریاں گلاں ہو جاسن تو پھر میری امت غلط فہمی ہے نہ روے جو ساڑھے ہوتے کیڑا عذاب آونا ہے، اسی تے سرکار دی امت ہیں۔ سرکار فرمایا میری امت تے 3 شکلنج عذاب نازل ہو سن، وہ ذرا دھیان کرو بھئی وہ عذاب آ چکے نہیں آجے آنن۔ پہلا عذاب یرفع اللہ البرکت فی اموالہم، اللہ انہاں دے رزق جو برکت اٹھا لے سی۔ یہ پہلا عذاب اٹھ گئی ہے، منو تے بھاوے نہ منو، عذاب اچ مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسرا عذاب آقا فرمائے ہیں یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ میرے امتیاں ایک فاسق ظالم حکمران مسلط کر دے سی۔ اس دے بارے میں کچھ نہیں آدھا، آپ ہی فیصلہ کر لو۔ اور تیسرا عذاب اتنا خطرناک ہے، اس تیسرے تو بچو، یہ دو مجتسی ہو گئے ہیں۔ تیسرا عذاب اتنا خطرناک ہے، آقا فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، فرمایا اس زمانے جو میرے امتیاں نو موت آسی تے بغیر ایمان دے مر جا سکتے۔ کیا فائدہ ساری زندگی ظاہران آرٹیفیشل مسلمان تے مومن بنندہ جدو وقت موت بندے دے دل چ ایمان ہی نہیں رہا، اس نے کیا فائدہ ہوگا قبر چ مولا دی زیارت۔ کوشش کرو اپنا ایمان بچاؤ، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، کلا رہ گیا اکبر دا بابا۔ بس 2 جملے میرے بعد میرے بزرگ قبلہ موجود ہیں ورنہ زیادہ پڑھدا۔ کائنات دا پہلا غریب زہرا دا لالے، جائیں جیندے بھراوانو نہیں لاشاں نو صد مارن۔ مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ۔ اینا اینا حبیب، اینا اینا بریر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، اینا اینا اخل عباس۔ پھر وینا دا آپ رخ بدل کے فرمائیں دیں انہاں دیاں صفتاں گنیس، یا ابطال صفا و یا فرسان الحجا، کدے گئے ہو میرے شاہ سوار، کدے ٹر گئے ہو میرے بہادر بھراک۔ فرمائیں دن مالی انادیکم فلا تجیبون، ذاکران علماء دے مسائب سن کے روندے ہو، اے او مسائب جڑا زینب دے ویر آپ پڑھے رو رو کے بیٹھے آدن مالی انادیکم فلا تجیبون، تو انہوں کے ہو گیا ہے میں صدینا جواب کیوں نہ دے۔ اجرکم علی اللہ، خدا انہا آوازاں تے رحم فرماوے۔ بس 1 یا 2 جملے میں پڑھنن، بڑے دکھے دکھے جملے آکھس اللہ واسطے سنے آئے تو میرا خیال ہے زیادہ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ آپ لاشنو بیٹھے آدھے نومکم صباتن
او میرے شہیدو، او میری سونیاں سنگتاں، او میرے بہادر بھیرا تے پتر، تساں تو مٹھیاں مٹھیاں نندراں سم گئے ہو، اجر و کمال اللہ، تساں ہون نہیں آونا، میں آونا ہے۔ ایک گل تے بڑا آپ رننا ہے اکبر دا بابا، ہر مومن اس تے روسی، مڑ مڑ جو سڑین دا ہے، پچھو تو صحیح ججڑے روندے پہ ہو، اکبر دا بابا پیاس لگی نے تاں بھرامانو سدین دے ہو، میرا مولا زخمی ڈھیرو مرہم لینی نے تاں صحابہ نو سدے ہو، میرے مولا اللہ کرے میں سمجھا لما، فرمائے دے نہیں مومناؤ، نہ میں پانی منگدا نہ میں مرہم منگدا، میں نے ہکو درد کھا گیا، فرمائے دے دیگر ہو گئی ہے، میرے لہن دا ویلا آ گیا ہے، جنگل اچ میریاں بہنا کلیاں رہ مرحبا، فرمائے دے فدفعو الہ حرم رسول اللہ، میں کچھ نہیں منگدا، زہرہ جائیاں دے پردے بچاؤ، جزاک اللہ، خدا اجر کثیر دے وے، سادات دا اہتمام قبول ہوئے، بس ازادارو اللہ جانے کس رنگ نال بھیڑاں دے دروازے تے آ کھڑن، اتھے کوئی بھیڑاں نال دو گلاں کیتیاں نے، بس اوے میں تن سنا دینا، پہلی گل کیتی نے اختی زینب ایتینی بصوب العتیق لا راغب الیہ، ادھا ترجمہ ساری زبان چیئو بڑھنے، فرمائے دن اماں دی جائی کوئی پرانا لباس دے، ہائے اتنا پرانا ہوئے جیڑا لٹے کوئی لاکھ، ازادار آخر بہن آئی آدھیے جی میں امیر ہے انہیں امیر بڑا وقت، مرحبا انبیاء دے تبرکات دیوا، نانے دا امامہ دیوا، مرحبا سن سو ازادارو، فرمائے دن نہیں زینب میرے واسطے کرائے دے قاتل آئے، میرے لہن دے بعد کہیں میرا امامہ لٹنا ہے، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، خدا تیری عبادت قبول کرے، اتنا ہی وقت موقع چھوڑیے، بہنہ سدیں دیاں رہیاں زخمی بھیرا خیمے تو بہرے، بہنہ دی گل من کے اکبر دا بابا اندر آئے، مک گئی میری پڑھائی، سادات میں نو معاف کرے آئے، پہلا کم حسین کیڑا کیتے اپنی زخمی تے پھٹی ہوئی ابال آئیے، ازادارو آباد نالو پٹیاں جدا کی تھی اللہ، ایک پٹی جدا کر کے آدھے زینب سر جھکا، ازادارو بھین دے برکے دے ہوتے پٹی بدھیے، وقت بیاں بھینہ نو بندہ آیا ہے، جلے چھوٹی دھی دیواری آئیے، آدھیے بابا آئے پٹیاں کیوں پیا بندہ ہے، سیدہ دے میری دھی اگر مرد دوڑے او دی پاگ جھن دیئے، اللہ نہ کرے پردادار دوڑے او دی چادر جھن دیئے، فرمائے دن ہونے شام غریبہ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ ماشاءاللہ، اجرکم اللہ۔ یہ تھے قبلہ محمد اسحاق ترابی صاحب، جو کہ بی بی خاتون قیامت کو پرسہ دے رہے تھے، مولا ان کی عمر دراز فرمائے۔